جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. پاکستان زندہ باد, پاک ارمی زندہ باد. بات دراصل یہی ہے کہ ہمارا جی زخو ډیر ګرځېدلې هم د غرونو کې او خاص کر د چوکیل طرف ته بره ټیک شو نو دلته چې من د نړو لمبا د چاکای بحرین سے نکلتے ہوئے کالام روڈ پہ یہ منکیال پل ہے دائیں جانب. تو اگر آپ نے چوکیل بانڈا جانا ہے تو سب سے پہلے اس پل کو کراس کرنا ہے. اب یہ مانکیال کا چھوٹا سا بازار ہے, تو یہاں سے آپ نے اپنا پروگرام بنانا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے چوکیل بانڈا کے لیے. تو مزید تفصیلات میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں. چوکیل بانڈے کو آپ موٹر سائیکل پر بالکل نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی ناکام رہا اور میں نے کوشش کی کہ میں موٹر بائک پہ چلا جاؤں, لیکن راستے کو دیکھ کر میں نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا. جب میں موٹر بائک جانے میں ناکام رہا تو یہ آرے کا مشین ہے مانکیال میں بائی جانب, اور یہ بہت نائس لڑکا ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ ہمارا مشین ہے, آپ اس میں اپنا موٹر بائک کھڑی کر دیں اور آپ ویسے پیدل مطلب آپ گاڑی میں جائیں سواریوں میں. تو میں اس گاڑی میں سوار ہو گیا. خدا کاغذ بارش بارش ہے, بارش بارش تھوڑی کم گئی اس گاڑی میں. اب دیکھیں نا ڈرائیور کے ہچکولوں کو, یہ کتنا جو ہے مشکل سے گاڑی کو کنٹرول کر کے آگے لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہے جناب ہماری اس سفر کا آغاز. یہ ہے منکیال, اور اس منکیال دریا کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی جاتی ہے. تو اس میں بیٹھ گیا اور اس کو دیکھیں بغیر وجدان کے آپ اس طرح ہچکولے کاتے ہیں اوپر اور نیچے کودتے ہیں جیسے کہ آپ کو وجد ہوا ہو, جیسے کہ قوالی میں لوگ کرتے ہیں نا. تو اس طرح ہم جھومتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اور ایسا معلوم ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے نقل اتارتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی ایک دو دفعہ
ہلتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے 2-3 دفعہ وہ بھی ہلتا ہے، اور اس طرح اوپر نیچے سے، یا اس طرح نظر آتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی تیز سا بھونچال ہے جس کی وجہ سے سب جو ہے ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا ذکر فکر جو ہے نا سارے راستے پر جاری رہی، اور یہ جو ہے 1.5 گھنٹے تک، کچھ کم وقت بھی نہیں، 1.5 گھنٹے تک ہم اس طرح ہچکولے کھاتے ہوئے اس سڑک پہ جا رہے تھے۔ اور مزید ابتر صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ اس صورتحال میں بارش بھی شروع ہوئی، اور جب بارش شروع ہوئی تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب جو ہے میرے لیے یہ انتہائی مشکل تھا۔ یہ لوگ تو عادی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے روزمرہ زندگی ہے، اور ہم تو اس طرح کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں نیا تھا، یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ویڈیو بھی بنانی تھی، تو ایک ہاتھ سے میں نے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، جگہ بھی بیٹھنے کی نہیں تھی، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس کے ساتھ میں مسل رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ میں ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا تھا تاکہ آپ کو صحیح صورتحال راستے کی دکھاؤں کہ یہ مشکلات ہے، یہ مصائب ہے۔ اگر آپ ان مشکلات اور مصائب کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو میں چوکیل بانڈا جانے کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں۔ چوکیل بانڈا جانے کو میں صرف اور صرف ایڈونچرر یا وہ لوگ جو کہ انتہائی سختی برداشت کر سکتا ہے تو وہ آدمی جا سکتے ہیں۔ فیملیز بالکل مت جائے، چھوٹے بچے اپنے ساتھ مت لے جایا کر یہاں، یہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے، ایڈونچررز کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دیکھیں نا ان راستوں کی مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ان بڑے بڑے پتھروں کو، آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، بس گاڑی ہے، کبھی پتھر کے اوپر، کبھی چڑھائی کی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ایک سیکنڈ میں 3-4 دفعہ آپ نے ہلنا ہوتا ہے، اور اس ہلنے کے ساتھ آپ کے جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ مطلب ہے اس میں کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بات ہے کہ اس سے بہت اچھی طرح سے ورزش ہوتا ہے، ورزش یہ بہت زبردست ورزش ہے۔ تو اس طرح اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مطلب ہے کس ذریعے سے جانا ہے اور کس طرح جانا ہے۔ اگر آپ چوکیل بانڈا، جس کو میں جنت کا ٹکڑا زمین پر سمجھتا ہوں، اگر اس خوبصورت جگہ کو جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے موٹر بائک پہ تو بالکل نہیں جانا ہے۔ مانکیال تک بے شک آپ موٹر بائک پہ آ سکتے ہیں، پھر آگے جو ہے آپ نے گاڑی میں جانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو اپنی گاڑی لائے، مانکیال میں کھڑی کر دے، اور یہاں سے یہ 4 ویل جو ہے گاڑی یا تو کرایہ پر لے، اگر آپ گروپ کی شکل میں ہے تو آپ اس کو کرایہ پر لے، تو آپ کو ادھر تک لے جائیں گے اور پھر لائیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ سواریوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سختیوں کے مطلب عادی نہیں ہے، جس طرح آپ نے اس طرح ہلنا ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آگے سیٹ اپنے لیے بک کریں۔ لیکن سواریوں میں آپ کو آگے سیٹ اکثر نہیں مل سکتی، کیونکہ آگے سیٹ میں یہاں جو رواج ہے اس کے مطابق وہاں خواتین اور بچے بٹھاتے ہیں۔ البتہ اگر خواتین اور بچے نہ ہو تو پھر آپ کو جگہ مل سکتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اگر آپ اس کو بک کرتے ہیں، یہ گاڑی چوکیل بانڈے کی جو ادھر آخری مقام ہے جس کا نام ہے دکمر خواہ، ادھر تک آپ کو لے جائیں گی اور پھر واپس لائیں گے، تو میرے خیال میں آپ سے لیں گے 7-8 ہزار روپے کے لگ بھگ آپ سے لیں گے۔ 7-8 ہزار روپے آپ اس کو دیں گے تو آپ کو دونوں طرف سے لے کے آئیں گے اور جائیں گے۔
تو یہ اسپیشل جو ہے آپ کے لیے جائیں گے تو آپ اس کو بک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اکیلے ہیں یا موٹر بائک پہ ہے تو موٹر بائک ادھر کھڑی کر دے اور سواریوں کی گاڑی میں سوار ہو جائے، جس کا کرایہ صرف 150 روپے ہے. لیکن کوشش کریں کہ آگے سیٹ مل جائے. اگر آگے سیٹ نہ ملے تو پھر پیچھے جو ہے ایسی جگہ پہ بیٹھ جائے، کیونکہ ان گاڑیوں میں سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں بہت زیادہ سامان ہوتا ہے. اس میں سریا بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ ہماری اس گاڑی میں بھی سریا تھا اور جس سے میں زخمی بھی ہو گیا. پھر اس میں کچھ مرغیاں بھی رکھی گئے تھے، دیکھیں نا اس کارٹن میں مرغیاں ہیں، ان کے مرنے کی بھی بہت مسئلہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مر جائے. اور یہ اب جو ہے بارش شروع ہوئی تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے، پھر جو ہے یہ پلاسٹک کا کور جو ہے اوپر چڑھانا ہوتا ہے اور اس کو پکڑنا ہوتا ہے. تو اور یہ بات بھی ہے کہ ایسا لازمی نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، درمیان میں بارش آتی ہے پھر رک جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر رک جاتی ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا یہ حالات ہوتے ہیں جو ہے چوکیل بانڈا جانے کے لیے. تو آپ ان ساری مشکلات اور مصائب کو مد نظر رکھ کر آپ نے جانا ہے، ورنہ کوشش کریں کہ آپ مطلب ہے اگر ان حالات کے عادی نہیں ہے یا ان مشکلات کا عادی نہیں ہے تو اس روڈ کو بنانے کے لیے کوئی پروگرام بنایا گیا ہے. انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا 2-3 سال میں. تو اگر صحیح روڈ بن جائے تو پھر آپ وہاں جائے اور اس خوبصورت ترین بانڈے کو دیکھے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اگر آپ ٹریکنگ کی شوقین ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریکنگ کریں یعنی پیدل جائے تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ راستے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو کہ پیدل وہاں سے آ رہے تھے. تو اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ماؤنٹینئر ہے یعنی پہاڑوں میں گھومنے پھرنے کے عادی ہے تو آپ آرام سے 2 گھنٹے میں دکامر خواہ جو ہوتا ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں 2 گھنٹے میں، اور پھر آگے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے میں چوکیل بانڈی تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی ٹوٹل آپ کا جو وقت لگے گا وہ 3 گھنٹے سے لے کے 4 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں اگر آپ پیدل جاتے ہیں. اور اگر آپ ماؤنٹینئر نہیں ہے اور پہاڑوں میں گھومنے کے عادی نہیں ہے تو کم سے کم آپ کی 3 سے لے کے 4 گھنٹے دکامر خواہ تک لگیں گی پیدل ٹریکنگ پہ، اور پھر 1.5 گھنٹہ آگے آپ کے لگیں گے. تو ٹوٹل آپ کے لگیں گے 5 سے لے کے 6 گھنٹے تک. تو آپ چونکہ یعنی منکیال سے آپ کی 5 سے 6 گھنٹے تک آپ کے لگ سکتے ہیں تو آپ چوکیل بانڈے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا. اب جو ہے اس طرح بات ہے کہ اگر مطلب ہے کہ آپ نے کس وقت جانا ہے تو وقت کا تعین بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ میں جو وہاں پہنچ گیا تو وہاں 5 بج گئے تھے، تو میں صرف آدھا گھنٹہ وہاں رہا اور پھر واپس آ گیا. تو وقت کا تعین آپ اس طرح کریں کہ آپ کم سے کم 8 بجے مانکیال یعنی صبح 8 بجے آپ مانکیال سے روانہ ہو. خواہ آپ کرایہ کی گاڑی میں جاتے ہیں یا اپنے لیے اسپیشل گاڑی بک کرتے ہیں یا آپ ٹریکنگ کرتے ہیں، ہر صورت میں آپ نے مطلب ہے کہ 8 بجے مانکیال سے روانہ ہو جانا ہے. تو اگر آپ 8 بجے روانہ ہو جائے تو 9, 10, 11, 12, 1, 2 بجے تک آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں پیدل. تو جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ صرف اس میڈو کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ وہاں رکنا بھی چاہتے ہیں. تو اگر آپ صرف میڈو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ادھر گزاریں اور پھر جو ہے 4 بجے واپسی کریں. تو 5, 6, 7, 8, 9, 10 تک آپ واپس پہنچ سکتے ہیں اگر آپ پیدل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق آپ اپنا ٹائم ٹیبل یا شیڈول جو ہے وہ مرتب کریں اور پھر اس اندازے اور طریقے سے آپ جائیں. اب ایک اور بات
یعنی چوکیل بانڈے میں اگر آپ رات گزارنا چاہتے ہیں تو کیا وہاں آپ کو کوئی ہوٹل یا کوئی خیمہ یا کوئی رات گزارنے کی جگہ ملے گی یا نہیں؟ تو آپ کو وہاں بالکل اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، ماں سوائے اس کی کہ آپ اپنے ساتھ خیمہ، بستر اور کھانا سب کچھ آپ ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں ابھی تک یعنی جون 2021 تک وہاں نہ کھانا پینے کا کوئی بندوبست ہے، نہ جو ہے وہاں رات گزارنے کے لیے کوئی بندوبست ہے، اور نہ کوئی بستر ہے۔ تو اگر آپ نے رات گزارنی ہے تو آپ اپنے ساتھ خیمہ، بستر اور کھانا یہ ساری چیزیں لے جائیں گے، کیونکہ جب میں راستے میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ 4 لڑکوں کا ایک گروپ مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 رات ادھر گزاری، لیکن ہم نے اپنے ساتھ اتنا سٹاک لایا تھا کہ ہم سے باقی بھی رہ گیا، اور ہم نے اپنے ساتھ بستر اور سب کچھ لائے تھے۔ تو اس طرح آپ نے سارے انتظامات اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اگر آپ ادھر جائیں 1-2 دن کے لیے 2 رات گزارے تو میرے خیال میں وہ جنت کی زندگی سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا خوبصورت، اتنا پرسکون، اتنا زبردست اور اتنا جو ہے ٹھنڈا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور وہ جو ہے نا پھر آپ سارا سال جو ہے اس کو یاد کرتے رہیں گے، اور یہ آپ کی ایک میموری بن جائے گی۔ تو اس طرح کے ہے، لیکن آپ نے پروگرام کے مطابق جانا ہے۔ تو یہ پوری تفصیلات میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ میں A to Z ہر چیز کلیئر کروں، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ مجھے بہت بڑا مسئلہ پیش آیا۔ میں جو ہے دیر سے چلا گیا اور میں اکیلا بھی تھا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کوشش کریں کہ آپ 2-3 ساتھی ہو، لیکن مجبوری کی وجہ سے اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ مکمل شیڈول کے مطابق جائیں، اور اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ وہاں رات گزارنے کا اپنے سامان بھی لے جائے تو پھر بھی اگر آپ اس طرح جگہوں میں اکیلے رات گزار سکتے ہیں تو آپ جائیں، ورنہ میں تو بذات خود ڈرتا ہوں ایسی جگہوں میں اکیلا رات گزارنے سے۔ تو اگر آپ گزار سکتے ہیں تو بے شک جائے، اپنے ساتھ خیمہ لائے، کھانا لے جائے۔ ویسے وہاں 2-3 آدمی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کبھی کبھار ڈرتا ہے، تو اسی طرح آپ جو ہے نا وہاں جا سکتے ہیں اور پھر جو ہے وقت گزار سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے ہر سال 15 جولائی کے بعد 2 مہینوں کے لیے وہاں کے کچھ فیملیز ہے، 4-5-10 فیملیز ہے، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی جو ہے ساری مال مویشی لاتے ہیں وہاں چرانے کے لیے، کیونکہ چراگاہ ہے، میڈو ہے۔ تو آپ نے 15 جولائی سے پہلے جانا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو زبردست اور بہترین وقت جو ہے وہ 1 جون سے لے کے 15 جولائی تک ہے۔ 15 جولائی کے بعد پھر 2 مہینے تک وہاں جو ہے پھر وہ جانور چراتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن پتہ نہیں کہ اب آگے حکومت اور ان کے درمیان کیا بات ہوگی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ 15 جولائی کے بعد جو ہے یہ جگہ بند ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پھول ہے نا، 7 قسم کے خوبصورت پھول، یہ 15 جولائی تک ہوتے ہیں، پھر یہ جانور جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ نے یہ سارا تفصیل جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس خوبصورت بانڈا چوکیل کا چکر لگانا ہے اور اس کی مزے لینا ہے۔ یہ اتنا پلیجریبل ٹور ہوگا آپ کے لیے کہ آپ ساری عمر اس کو یاد رکھیں گے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ یہ جو منکیال سے میرے ساتھ جن لوگوں کا ایک گروپ مل گیا تھا، انہوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اس بات پہ کہ میں ادھر آیا ہوں، اکیلا آیا ہوں، اور میں ویڈیو بھی بناتا ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون بھی کیا۔ پھر جب میں ادھر پہنچ گیا تو میں وہاں جو ہے نا ایک بات میرے اور بھی ذہن میں آ گئی کہ میں جب ادھر کمر خواہ تک پہنچ گیا تو ڈرائیور کو میں نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی گائیڈ کرے، کیونکہ مجھے راستہ معلوم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں گم ہو جاؤں۔ تو اس نے ایک لڑکی کو بلایا، وہ لڑکا تقریباً 15-16 سال کی عمر کا تھا،
تو اس ڈرائیور کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، ڈرائیور نے کہا کہ اس کو 100-200 روپے دے دے، یہ آپ کو لے جائیں گے۔ لیکن جب وہ ڈرائیور چلا گیا تو اس لڑکی نے مجھ سے 1000 روپے کا مطالبہ کیا، اور وہ 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ 1000 روپے دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، ورنہ نہیں۔ میں نے کہا 200-300 دیتا ہوں، اس نے کہا نہیں۔ تو میں بس اکیلا چلا گیا، اور جب میں اکیلا چلا گیا تو میں غلط ٹریک پہ چلا گیا، اور میں 1-2 گھنٹے تک جنگل میں گم ہو گیا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پھر میں واپس آ گیا، تو اتفاقاً جب میں واپس نکلا جنگل سے تو وہ ڈرائیور پھر وہاں کہیں جا رہا تھا، تو اس کو میں نے بتایا کہ میں تو غلط ہو گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے صحیح ٹریک بتایا، اور میں اس پہ جا کے پھر 5 بجے میں ادھر پہنچ گیا۔ یعنی میں نے 1.5 گھنٹے میں اس جو ہے چڑھائی کو کمر خواہ سے لے کے چوکیل بانڈی تک کا جو فاصلہ ہے، بالکل سیدھا چڑھائی ہے، اس پہ میں 1.5 گھنٹے میں چڑھ گیا، اور پھر ادھر پہنچ گیا۔ پھر ادھر ایک گروپ تھی مانکیال کے لڑکوں کا، اور وہ آئے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ گپ شپ ہوئی، وہ بہت خوش ہوئے، ان کے ساتھ میں آیا۔ پھر ہمارے راستے میں ہماری گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ پھر جو ہے نا ہم 10:30 بجے جو ہے مانکیال پہنچ گئے، اور پھر اور سارے لڑکوں نے مجھے دعوت دی ہر ایک کہ آپ ہمارے ساتھ جائے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ مانکیال بازار میں جس کا گھر ہو میں وہاں رکوں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ تو وہاں ایک بھائی تھے، اور اتفاقاً یہ بھی ہوا کہ جس کی آرا مشین میں میں نے موٹر بائک کھڑی کر دی تھی، اس لڑکی نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر ادھر ہے، تو انہی کا گھر تھا وہ آرا مشین، یعنی اس کا ایک بھائی اس گروپ میں شامل تھا۔ ادھر میری موٹر سائیکل بھی تھی، اور اس کا نام رحمان تھا، وہ بہت زبردست اور نائس انسان تھا۔ تو وہاں میں نے رات گزاری، اور پھر جو ہے صبح میں وہاں سے روانہ ہو گیا مانکیال سے موٹر بائک پہ۔ تو یہ پوری یہ جو ہے نا میں نے آپ کو مکمل تفصیلات بتائی، اس میں نے ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اگر آپ اب مزید ایکچول ویڈیوز دیکھیں، اور ایکچول جو ہے نا تصاویر دیکھیں اور حالات دیکھیں، اور یہ جو ہے ویڈیو لمبی ہے لیکن بہت زبردست ویڈیو ہے، انفارمیٹیو بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور پلیجریبل بھی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میں اس طرح جو ہے خوبصورت جگہوں کو ٹریولنگ کرتا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں، اور میرا ٹریولنگ جو ہے صرف پہاڑوں تک محدود نہیں ہے، میں پہاڑوں میں بھی جاتا ہوں، ٹورسٹ اٹریکشن کو بھی جاتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں بھی جاتا ہوں، کیونکہ میں ٹریولنگ میرا ہابی ہے۔ تو اس طرح میں مکمل معلومات دیتا ہوں ہر چیز کے بارے میں، اور درست معلومات دیتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اب مزید ویڈیو دیکھیں، اور بائے بائے، اللہ حافظ۔ اس کی خوبصورت ویڈیو بناؤں گا، یہ خوبصورت مناظر دیکھوں گا، اور چوکھیل بانڈی تک میں جا کے ساری صورتحال سے اپنے آپ کو باخبر رکھوں گا۔ تو میں اس طرح اب آگے بڑھ رہا ہوں، اور پھر مزید کہانی میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے بالکل اپنی صحیح مقام پہ اتارا جہاں ان کا گھر بھی تھا، اور پھر انہوں نے مجھے صحیح راستے کی طرف بھی گائیڈ کیا۔ لیکن پھر جنگل میں نے خود راستہ گم کر دیا، اور میں جنگل میں گم ہو گیا۔ تو یہ ہے کمر خواہ، یہاں تک آپ تقریباً گاڑی میں بیٹھ کے 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، اور یہ پبلک گاڑی میں 150 روپے کرایہ لیتا ہے۔ تو یہاں تک میں پہنچ گیا، اب میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا۔ اور اس ڈرائیور نے مجھے صحیح ڈائریکشن دکھائی تھی، لیکن میں خود غلط ٹریک پہ چلا گیا، اور جنگل میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے تک میں جنگل میں گم ہو گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بہت زیادہ خوف زدہ بھی تھا۔ اس کی ایک ویڈیو میں نے الگ بنائی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو خطرات ہوتے ہیں جنگل میں ان سب کو میں نے بیان کیا ہے۔ تو پھر جنگل میں گم ہو گیا، پھر میں جنگل سے نکل گیا، تو دوبارہ قدرتی طور پر وہ ڈرائیور
ادھر جا رہا تھا راستے پر. میں نے اس کو بتایا کہ مجھ سے راستہ گم ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ نے ویسے راستہ غلط کیا تھا تو میں نے آپ کو سامنے والے راستہ دکھایا تھا. تو پھر اس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور جب میں اس پہ چلا گیا تو پھر میں نے کچھ لوگوں کو نیچے آتے ہوئے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ اصل روٹ ہے. تو پھر میں اس پہ چڑھ گیا. تقریباً 1.5 گھنٹے میں اس پہ چڑھا تھا اور پھر میں اس جنت نظیر زمین پہ چلا گیا تھا اور اس کی ویڈیوز اب میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں سامنے پہاڑ, اس پہ برف کو دیکھیں, بہت زبردست ویو ہے. دیکھیں یہ سامنے کمر خواہ ہے اور اب میں اس پہ اوپر چڑھنا ہے. میں نے کچھ بندوں کو بھی دیکھا اس راستے پر تو میرا حوصلہ ہوا ورنہ میں واپس جانے کی سوچ رہا تھا. ٹائم ہونا وقت دے, ابھی میں اتنا آیا ہوں, میں ضرور اس پہ چڑھتا ہوں. ابھی میں نے لوگوں کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا تو میرا حوصلہ بڑھا کہ یہ صحیح روٹ ہے اور اس پہ میں اب اوپر چڑھوں گا. اور میں نے اپنے یعنی قوت ارادی کے ساتھ اس پہ اوپر چڑھنا شروع کیا اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ضرور چوکیل بانڈا جاؤں گا. آج چڑھ جاؤں گا. ہاں جی آؤ کر نہ والله بل څوک راسره په خبره ما زه بس مړه ان شاء الله ګنټه کې به خېجم او سامان مسافر نشته واپس راځي او نو بیا ټیپ ته بیا زی ساريږم او ډېر وخت نه ساريږم دغه خو د شپې ځای نشته که بره ډېر شي شپې ځای شته ښه لکه شپې ته ساري کیده باندې بیا مرا کوزیګا ښه لکه د شپې ځای به خو ساريږم ښه خلک ملک شته نن شپول خلک خته ده خته دی او نن هو اتوار ورځ ده کنه منګوري کسان تاسو څومره ټایم کې ښه تاسو 2 شپې وکړې ډیر زیات سامان 30 کیلو دی یو کسر سامان اوه تاسو 2 کسان نه سلور ده ښه پوره ګروپ یې 2 کسان 2 ورځې تیرې کړې جمعې په ورځ ځان سره مار سوړي خوراک اور کمل مون سره سامان وځي مون ځل ته پاتیم کو لوکل او دا کوم ځای نه راغلی ښه زبس به خدمتو ډېر مننه ثانک یو ډېر مننه ثانک ها ټریک ښه دا خبره ده ټریک ډېر ضروری دی دغه یو ټریک نه کنه نو بیا به خطا کی او گر گیا ایک گائیڈ گر گیا. دیکھیں یہ نیچے یہ ٹریک ہے, اس ٹریک کو نہیں چھوڑنا ہے, ادھر اور کوئی راستہ نہیں ہے, بس اس ٹریک کو پکڑ کے اوپر چڑھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ خیر رواني. یاره زه ځم ان شاء الله وبرسم داسې ګنټه نیمه کې که نه وبرسم او بس څلور نیمو له بلته ورسم نیمه ګنټه به ایسار شم او 15 ولو بیا ان شاء الله. السلام علیکم. السلام. ایس ګران کیس ها ما ایس ګرانم نه دی. اچھا موږ دومره وزن خېجولو په دې لارې په ایمان ښه نو څه ښکلی ځای دی. ښه زه خو په در باندې 15 موسمونه راځي نه. ښه زه خو واپس تلم خو ما ویل مړه اوس څه دومره راغلی. صحیح ده. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. All the people are extremely friendly and they welcomed to me, they appreciated me and they encouraged me to climb up. یاره واقعي سامان ډېر مسله ابھی تو میں جاتا ہوں انشاءاللہ. جی مجھے بتا یہ ساتھی آئے تھے ابھی واپس ہو رہا ہے کہ رات کو بھی ادھر ٹہر سکتے. زخوس رالم ہاں زخوس رالم اوس آو بره خلک شته
چوکیل بانډه تاسو هم تللی وئ را واپس شوئ ہے پاور بینک رات کے لیے جائیں گے ہاں رات کے لیے جائیں گے ہاں ادھر جگہ ہے رات گزارنے جگہ تو بہت ساری ہے لیکن آپ کے پاس کوئی انتظام ہے نہیں کوئی بستر نہیں ملتا وہ ادھر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ چروائے کو روکتے ان کے پاس رہ لینا بستر ہوتا ہے جی جی اچھا ان کے پاس سب کچھ چلو ادھر مل جائیں گی کہ نہیں واپس آؤں گا نیچے یہ جگہ ہے نا ادھر تو پھر ملتے ہیں یہ ٹریک ہے اس ٹریک کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے سیدھا اس ٹریک پہ چڑھنا ہے اور پھر اس پہ اترنا ہے اگر میں راستہ نہیں گم کرتا تو ابھی تک میں وہاں تک پہنچ جاتا لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں ادھر اس پہاڑ پہ چلا گیا کوئی بھی مجھے Chokeel Meadow is one of the famous meadows in Swat, Pakistan. If you are interested to visit this beautiful place, so from Islamabad you will come to Mingora, the capital city of Swat, and then from Mingora you will come to Mankial. Mankial is the name of that city from where you can go to Chokeel Meadow. So when you reach to Mankial, then you have to trek for 4 or 5 hours so you can reach to this beautiful Chokeel Meadow, and this is the proper route for you. نہیں جانا کوشش کریں کہ دائیں جانب چل جائیں اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ جو یہ ٹریکس ہیں نا لوگوں کے پاؤں نے بنائے ہیں تو ان ٹریکس کو پکڑ کے آپ نے سیدھا چڑھنا ہے دیکھیں اب میں دائیں جانب جاؤں گا تو سیدھا میں چوکیل بانڈے تک پہنچ جاؤں گا آپ کو کراس کیا ہے دیکھیے یہ سامنے پہاڑ پر یہ برف پوش پہاڑ ہے ادھر بالکل نزدیک ہے اور یہ چڑھائی ہے جب بھی آپ اس چڑھائی پہ چڑھتے ہیں تو یہ اس کا آدھے سے کچھ زیادہ حصہ ہے اور پھر یہ آپ نے اس طرف جانا ہے اس طرف نہیں مطلب ہے آپ نے دائیں جانب جانا ہے ادھر پہنچ کے یہ درمیان میں یہ آتا ہے نا تو آپ نے بائیں جانب نہیں دائیں جانب جانا ہے اگر آپ کے ساتھ گائیڈ نہ ہو اور گائیڈ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پگڈنڈی کو دیکھیں نا ایک قسم کی پہاڑی پگڈنڈی ہے جس پہ قدموں کے نشانات ہیں تو اس کو سیدھا پکڑ کے آپ ادھر جائیں اور پانی اپنے ساتھ ضرور لایا کریں اور جب آپ تک جاتے ہیں نا تو ضرور ریسٹ لیا کریں کیونکہ انسان کے سانس بہت جو ہے نا تیز ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی کبھار مشکل پیدا کرتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سانس کی بیمار ہو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو آسما کی بیمار ہو جس کو مطلب ہے جو سانس کی بیماری ہوتی ہے نا تو اگر وہ ہو تو اس کے لیے چڑھنا مشکل ہوگا بہرحال اگر وہ ہر 5 منٹ بعد جو ہے نا ریسٹ کرے تو پھر اس پہ چڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے کم از کم 3 گھنٹے لگیں گے اور عام آدمی کا 1 گھنٹہ آسانی کے ساتھ لگ سکتا ہے جبکہ پہاڑی لوگ اس پہ صرف آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ میں چڑھتے ہیں دیکھیں اب نیچے کا آخر کار میں پہنچ گیا تو یہ ہے چوکیل بانڈا
جو کہ میں بہت مشکلوں کے بعد یہاں پہنچا ہوں. اچھا جی، یہ چوکیل بانڈی میں پہنچ گیا 1.5 گھنٹے بعد. اور یہ جو ہے ادھر یہ ٹورسٹس آئے ہیں ساتھی. آپ پشتو میں تو پھر پشتو میں بولیں گے، تو آپ اپنا انٹروڈکشن کیجئے پلیز. میرا نام اشتیاق جاوید ہے اور میں کلالی مانکیال سوات کا رہنے والا ہوں. اور آج ہم آئے چوکیل بانڈا میں تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک الگ سی دنیا میں آئے ہیں. جنت میں آئے ہیں. ویسے جنت ٹھیک ہے تو ہاں بالکل، جو کہ 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے ایک نئے مقام پر آئے. چوکیل بانڈا بہت، آپ بھی آئے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ بھی آئے اور بہت اچھی جگہ ہے. آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ آنے چاہیے؟ مشکل تو ہے آنا، مشکل تو ہے لیکن جب آپ پہنچ جاؤ گے تو وہ سارا مشکل ختم ہو جاتے ہیں. ختم ہو جائے. اچھا تکرنا ختم تو انسان جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے. اچھا آپ کیا جب یہاں کینسر کا مریض آ جاتا ہے تو جب یہاں کینسر کا مریض آ جائے وہ 2 گھنٹے یہاں کا جو نظارہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بالکل خدا سے ایسے سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے موت دو تھی یا اسی جگہ پہ. بالکل بالکل. اور یہ جو جگہ ہے یہ ماشاءاللہ اچھا چلو آپ پوچھو، میں بتاؤ کوئی بات نہیں. ہاں ستاسو سنم یا کم زیادہ راغلی؟ جی زمانم کیسر خان دی او زه د منډکیال اوسیدونکي یم. جی خدای منډکیال ته خو به لاندو کې ځا او مونږ ټول د زمونږ یو ګروپ ته ټول مونږ د منډکیال نه راغلی وو. او جی او د چوکیل باندې یو داسې زبردست ځای دی چې مطلب دا چې څوک رازونو پر راتلو کې ورته لږه مسله وي. جی جی. او چې دلته ورسېدو دا مسله بیا هر څه حل کېږي او بیا ټکن ختم شي او بیا تلو ته واپس زړه نه کېږي. ها جی. خو دلته کې لږ سهولیات کمې دي او سہولیاتو کومې دی خو زموږ روډ سہولیاتو دا کمې دی چې لږ لاره هم برابر نشته او نور چې دلته لږ اوبو مسله دی. هغه خو نیچرلی نه منکیال نه چې راځي دغه روډ هم ډېر خراب دی. او بالکل روډ خراب دی. بیا دلته چې راخېږي دغه دی خو اوبه نشته که نه. او بالکل دلته کې خلک څه کوي؟ لږ الله کم ځای کې چینه کم ځای کې چینه مینا دلته دیسی شاته دیسی چینه دلته کې لري هم دی او دلته کې هم نه که څوک راشي او دلته شپه کوي اوبه لکه او هر سہولت وته کم ادھر چې پہلا ہو تصویران لگو بس. او ته اچھا بھائی جانی گروپ آیا ہے مانکیال سے اور یہ سارے نوجوان ہیں ادھر آئے ہیں اور بہت جو ہے نا جذباتی ہے اس بانڈے کے بارے میں، چوکیل بانڈا. تو یہ سب جو ہے کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہر ایک مختصر الفاظ میں جو ہے نا اپنا اظہار خیال کریں. ہمارا بڑا ہے گروپ کا، یہ پہلے بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی آپ بات دراصل یہی ہے کہ ہمارا لینگویج جو ہے وہ کوہستانی مادری زبان کوہستانی تروالی ہے اور بات نہیں زیادہ تر ہمارا اتنا زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اردو میں صحیح لہجے کے ساتھ اور گرامر کے ساتھ بات کر سکیں. لیکن ویسے بچہ ہنس رہی ہے کوئی بات تو دراصل اگر ہماری جو بڑے یا ہماری حکمران جی اگر وہ ہماری بارے میں اور پاکستان کے بارے میں سوچتے تو آج یہاں اتنا پیسہ کماتا پاکستان ٹورزم سے. اچھا کہ پوری کے پی کے لیے صرف ٹورزم کا یہی انکم جو ہے نا وہ کافی ہوتا. تو یہی ٹورزم سے غربت کا خاتمہ ہی ہو جاتا. لیکن نااہلی کی وجہ سے، اپنی مفاد کی وجہ سے لوگوں نے اس ساری چیزوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ جیسے مخلص لوگوں کی وجہ سے یہ فیمس ہو رہا ہے. تو ہم آپ لوگوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی دشوار راستوں پہ آپ یہاں پہنچتے ہیں اور یہ ویڈیوز کرتے ہیں. تو میں اپنی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. آ گیا؟ اچھا پہنچ گیا. تو بس یہی بات ہے. اب آپ کو رات گزارنی ہے یا جانے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ تو گھر نزدیک ہے نا، ہم تو صبح آئے گے تو شام کو واپس جاتے ہیں. اچھا اور یہ گھر جو ہے یہ کس لیے بنے؟ یہ جو ہے نا ابھی فیملی لوگ آ رہے ہیں، فیملیز ہے. اچھا تو اس میں کوئی ہے وہ سہولیات؟ آباؤ اجداد سے یہی لوگ جو یہاں رہ رہی ہے، لیکن ان کا اپنا پروگرام ہوتا ہے جیسا اسے ہماری زبان یا اردو میں وربندی سمجھو. یہاں کا ابھی جو ہے نا سیزن
ایک دن ہی ساری جو ہے نا فیملی یہاں آ جاتی ہے. اچھا تو اب دیکھو یہ ساری پھول جو ہے یہ سسٹم ہے, یعنی کہ یہاں پہ صرف چوکیدار لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے یہ بانڈ کی حفاظت کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے نا میری خیال سے جولائی کی 10 تاریخ کو یہاں جو وربندی ہے ان کا جو ہے وہ ختم ہوگا, اور ساری فیملیاں جو ہے نا اپنی مال مویشی سمیت یہاں پہ آئیں گے. تو ابھی جو ہے نا ہم آزاد گھوم سکتے ہیں. جب یہاں فیملی آ جاتی ہے تو پھر ایسے آزادانہ کیمرہ ہم یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر یہاں پہ فیملی آتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ ابھی 15 جولائی کو یہ لوگ جو ہے نا آنے والے ہیں, اور پھر 15 جولائی کے بعد یہاں کے تمام تر جو لوگ ہیں وہ سارے جو کہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو پھر یہاں کے لوگ بھی مہمان نواز ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کے لیے کھانا پینے کا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتا. تو اگر اس حالت میں کوئی بھی یہاں آ جاتا ہے تو ان کو اپنا کھانا پینے کی جو سارے وہ اپنے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. چلو تو ٹھیک ہے, آپ مجھ سے پوچھیں. نو مرگرے استا دی پبارہ کہ آپ تا سے فیل کڑا. اچھا اس کے بارے میں اپنا تاثرات ایسے پیش کرتا ہوں. میں تو ٹریولر ہوں, وزٹر ہوں, ٹورسٹ ہوں, تو مختلف جگہوں کو جاتا ہوں. کل جو ہے نا مدین میں بحرین میں میں ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا تھا, تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جائیں گے. میں نے کہا کہ پلانچی جب آ جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ چکیل جب آ جاؤ تو ادھر آپ دیکھیں گے, ادھر 7 قسم کی پول ہے اور اتنا خوبصورت ہے. تو پھر میں نے کل سے ارادہ کیا, میں موٹر بائک پہ آیا مانکیال تک. اچھا. اور مانکیال سے پھر جو ہے نا پھر گاڑی میں آیا, لیکن بہت مشکل سے آیا, ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ سیٹ بھی ہمیں نہیں ملی تھی. اور پھر جو ہے بارش بھی شروع ہوئی. پھر جب میں ادھر آ گیا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ہمارے کمر سر کو ہم پہنچ گئے نا, تو پھر میں اکیلا ہوں پہاڑ میں چلا گیا, تو میں گم ہو گیا ادھر. اچھا. پھر میں واپس آیا تو پھر دوبارہ مجھے صحیح راستہ مل گیا. لیکن جب میں چل رہا تھا نا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں کیوں آ رہا ہوں. اچھا. لیکن جب میں ادھر پہنچ گیا اچھا تو پھر میں نے کہا کہ میں صحیح طریقے سے پہنچا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے انشاءاللہ بہت ہی جلد رنگ لائے گا یہ قربانی آپ لوگوں کے. اگر آپ لوگ یہاں پہ نہیں آتے, آپ لوگ اپنی یہ مشقتیں برداشت نہیں کرتے تو مشکل ہو جاتا, اور لوگوں کے لیے یہ خوبصورت جگہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. پاک آرمی کے بارے میں بولو ورنہ دل ناراض ہو جاتا ہے یار. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو. ایک قسم یہ بلو کلر, یہ اور کلر, اور یہ دیکھیں مختلف قسم کی پھول ہے. اچھا یہ بھی ہے یلو کلر کی. ادھر بارش علاقے زبان دے خجی زبان دے کوهستاني کار هغه یو سوریا او یو دغه زمونږه نو تاسو وایي چې هغه کې خبرې مدام غم چیه میں خوشحالی نی ڈڑشا ازدا اس کی جن قیمتیا میں او مزید یہ تمہیں یکی لڑی معلوم قیصر راجا ٹائمنگ دے نڑو لمبا دے دو چھکے. اچھا اور دوسرا بس چھوٹے بننے میں تو اچھے نمبر دیتے گا. رو نہیں آتا ہے. کرو کیا کرو سٹارٹ کرو. کوئی آواز لگاؤ. وہی بولو بولنا ہے یار, بول نہیں آتا. چلو یہ جو گلجات کا وہ ڈائلاگ بولو. وہ کسی کا ڈائلاگ بولتے ہیں. یہ گلجات کا ڈائلاگ بول. اچھا بولو. اچھا ایک ڈائلاگ یہ جو گلچات جو ہے ٹک ٹاکر ہے, یہ ویڈیو اس تک پہنچائے. وہی گلچات وہی کٹی گاجر رہا
جہاں تک پہنچنی چاہیے اور یہ جو ہے چلو اس کا تو اس کو پہنچ جائے گا. یہ وہ پول ہے جس کے لیے میں آ گیا ہوں ادھر. یہ دیکھیں نا, here are 7 kinds of flowers in this meadow, Chokhel, and the whole ground looks like a colorful carpet. So this is very beautiful. یوزل زی کا صحیح سے نا زخو اولنے پھر بس پلے بٹن اس کا صرف. اچھا تو یہ پانی ہے پینے کا. ارے کدا چما بوتل لاوڑے یا اوس مونږه سیوم زو کنه خیر ده. دا خو خرابې خو بني. تا روټي خوړلې و؟ دا روټي خو نه خوړلې بس دمرم بس یار الګي وبوسکو زماله راټي تا بند کسه نه خیر د ویډیو په لګاو کړه دی دې بو ګلونو خاص کر یہ جبہ ہے, یہ بہت بڑا جبہ ہے. پانی کا یہ واحد سورس ہے ادھر. یہ پانی کا ادھر پانی یہ ہے, یہ پانی ملتے ہیں ادھر. راستہ سے مرضی دادا دیجیے والے. ہاں ہاں تاسو دلته اوسېږئ؟ ها ها ولې بیا څوک نه پرېږدي دلته؟ کډې راغلې بیا څنګه دلته خو داسې بازار نه دی څه دغه نه دی. ها دا کوم وخت کې خلک پرېږدي کومو میاشتو کې؟ بس دا اوس زموږ په خیال دا جون جولائی جون جولائی کې مې یو لکه دا نه دی اوس مخکې آزاد دي مکمل. ها اوس یو 10 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد 15 ورځې دی کنه. بس داسې 10-15 ورځې بعد بیا موږ به بند یو. ښه نو بیا څومره وخت بند دي؟ بیا دلته زما بغل 2 میاشتې کورونه. ښه 2 میاشتو کې څوک ټورست نه راځي؟ نه بیا دلته کډې دي دې ځای کې دې ځای کې نو څنګه دلته څاروي ماروي بیا به تک راتک نه وي کنه. دا څاروو سره به ډکي دي کې بس دا ګلونه دا غاښو ماخو به 3 ورځو کې ختمېږي. ښه به مطلب 2 میاشتې پس که بیا راځي نو 2 میاشتې پس راځي نو واوره کې راشي. ښه مطلب جولای اگست ستمبر کې. ښه زه صحیح شو. او تاسو دلته اوسېږئ؟ موږ دلته کله شپه کوو کله ځو لکه دلته کورونه دلته که په چا شپه راشي نو څه ځای شته؟ لکه کولی شي خو چا لکه پردې کوټو په ذموارۍ به اخلي. روز کالې لکه یو کوټه دلته سوځولو بیا پرچه او بیا 3 لکه روپۍ هغه ورکړو. دلته کوټه خو جوړول ډېر ګران دي. او دا کوټه لکه ښودی شي ما ته کومه دې دلته چې کومې کوټې ستا ویډیو خو ها نو بس ستا ویډیو خو پکې ډېر ټولو کې زیاته جوړه شوه. ښه ته پکې څه وې ویډیو کې؟ بس دغه وایو چې دا پیغام دی چې 15 جون او 15 جولای نه مخکې راځئ او بیا چې کوم یو دی دا ځای بندېږي. او تاسو وایئ چې مونږ راتلو نو دې ځای پورې چې ورسېدو نو څونه چې تکاوټ و هغه ټول ختم شو. بالکل کوم چې ښکلی بس ځای تاسو وینو لکه جنت تاسو وینو نو ستاسو تکاوټ ختم شو. زمونږ هم داسې حالاتو مونږ 2-3 ګنټو لاره چې مونږ تېر کړو نو بیا دلته راغلو نو هر شي لکه څونه چې د دنیا غمونه او نو هغه یخ هم دی ډېر زیات که نه؟ بالکل دا لاسونه اوس څومره یخ کېږي؟ بالکل. ښه ستاسو نوم دی؟ اشتیاق جاوید. ښه دا اشتیاق جاوید دا پیغام تاسو ټول واورئ او مطلب دا ہے کہ ډېر ښکلی خوبصورت جگہ ہے. لیکن یہ جو ہے نا ابھی دا به کم تاریخ نه رسته دی؟ 15 جولائی. ہاں 15 جولائی 15 جولائی کے بعد جو ہے پھر ادھر جانور آتے ہیں, فیملیز آتے ہیں, تو پھر یہاں انٹری 2 مہینے کے لیے بند رہتی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں. دو ویڈیو شغله ونه وای
دا دی جی محمد زمان خان د دې ګروپ والا دلته کې چوکیل باندې کې دوی مخکې نه راغلي وو او د دوی ډېر زیات ایکسپیرینس دی نو دوی څه تاثرات پیش کوي جی تاسو جی زه خو ډېر ګرځېدلی هم دی غرونو کې او خاص کر دی چوکیل طرف ته بره ټیک شو نو دلته چې بره لاړ شي دې ځای نه ټریک شروع کېږي صحیح ده بره دی کالام طرف ته او دا غر چې سړی سر کې نو کم از کم د 2 غنټو لاره وایي هغې نه وروستو یو لیک راسي لیک راسي دا غر دی مخامخ دا غر دی تاسو خولی شي دا واوره چې پرته ده د دې چې کم دا چې سر کې نو سر نه اخوا 2 غنټې لاره ده هغه لیک ته هغې ته خانکو لیک ویلی کېږي خانکو ټیک شو هغه هم د سوات تقریبا خخه لیک سره د دې هم شمار کېږي ټیک شو نو هغه ځای نه بیا سړی مخې ته بیا لاره تللی د لیکس نه مخې ته نو هغه تقریبا 1 غنټې لاره د خانکو باندې له هغه بیا اریانې سره راځي پوشمال لپاسه پوشمال ته مخامخ اریانې لپاسه دی هغه ځای خانکو کې سړی بیا سټې کولی شي هغه هم دغه شانتې میدان ځمکه ده چې څنګه دا چوکیل دی هغه هم داسې هوار هغې ته یو روټ راغلی بل روډ که نه په دې به غر نه په دې غر باندې مطلب خپل ټریکینګ مطلب لارې دي ایډونچرر دپاره هغه ښه دي څوک خلک چې غر کې ګرځېدی شي ټریکینګ کولی شي ټیک شو نو هلته سړی بیا سټې کوي هلته هم مطلب چینې دي داسې هوار میدان دی ډېر ښکلی چوکیل په شانتي بیا هغه ځای نه سړی بیا تلی شي کالام ته بویو ټاپ ته اخوا بیا کالام ته تلی شي بویو ټاپ ته نه کالام دې اړخ ته نه دی نه کالام داسې راځي کالام دې اړخ او دې اړخ ته راځي ښه صحیح شو بیا سړی کالام مطلب بویو ته وتی شي او دې طرف د زمان خان چې کوم طرف ته ولاړ دی دا ضلع کوهستان سره دا ضلع کوهستان سره جنگیږي خدا ضلع کوهستان سره دا مانکیال کوهستان کې نه راځي مانکیال هم کوهستان کې دی خو دا سوات کوهستان دی خدا سوات کوهستان او هغه کوم کوهستان دی هغه بیا چې هغه خو ډېر مخکې دی هغه چې انډس کوهستان طرف انډس کوهستان دی ښه دا غر دی خو هم لویه فاصله ده او دې باندې برف اینی ټایم پروت دا ګلیشري دا مطلب 12 منتي دا 12 منتس جی او دا چې موسم صفا شي کنه زمان خان به درته وای دا د بڑخیل نه ښکاری خدا ز ښکاری دا مطلب د سواد های پیکس ته دا اسی د دې غر ملکن نو مخکاری خملکن د دې نوم سشته دی د ته مونږ خپل جبي کې وای کوشن کوشن او اردو کې د تقریبا کویسجن ویل کېږي کویسجن اچھا کوه غر ته کویسجن مطلب کویسجن د دې هم ډېر لوی قصه ده خو غیر دومره راته مونږ دومره دغه نشته بس مطلب دا دی چې د غرونو په میانس کې دی دا چوکیل باندې چې دا خجی سي شو جی ثانک یو ویری مچ سر ابھی ہم واپس ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے گاؤں میں جال ہوتے ہیں اچھا تو یہ پورا گروپ ہے یہاں پر جو یہ گاؤں ہے ہمارے وہاں جال ہوتے ہیں میرا لال ہوتے جال ہوتے جال ہمارے گاؤں میں ہوتے تمہارے میں میرا یہاں پر لون ہے وہ اس کے بہت بڑے لون کے لیے اشتہار ایلومینیم سلور نہیں ہوتے وہاں جو ہے لون ہوتا ہے لون اور ان کی گھر میں دیکھو سارے ٹورسٹ ہنستے مسکراتے ہوئے یہاں سے 6 بجے عصر کے وقت واپس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ٹور کو کافی انجوائے کیا تھا میں نے بھی انجوائے کیا تھا اور اب ہم نے مانکیال جانا تھا پھر راستے میں ہم پر بہت زیادہ ہمیں تکلیف اور پریشانی ملی کیونکہ میرا سر پہ بہت زیادہ درد تھا اور گاڑی تو ہماری بہت اچھی تھی مجھے سیٹ مل گئی انہوں نے مجھے بطور مہمان مجھے اچھی طرح سے سیٹ دے دی گاڑی میں
اور پھر آگے جا کے درمیان کے راستے میں ایک اور گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا. تو پھر ہم وہاں 1 گھنٹے تک ہم وہاں انتظار کرتے رہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے. پھر 11:30 پر ہم مانکیال پہنچ گئے اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اب نہیں جا سکتے ہیں, ہمارے ساتھ رک جائیے, ہمارے ساتھ رات گزاری. تو پھر وہاں جس مشین میں میں نے موٹر سائیکل کھڑی کر دی تھی اس کے ایک بھائی ہمارے ساتھ اس گروپ میں شامل تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موٹر سائیکل بھی ادھر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بازار میں ان کا گھر ہے تو میں ادھر ہی رکوں گا. ان کے ساتھ میں رک گیا اور پھر جو ہے صبح کے وقت میں نے ان سے الوداع کہہ کے میں مدین واپس آ گیا. تو بہت زیادہ انجوائے کیا اور یہ تھا ہمارا چوکیل بانڈے کا ٹرپ جو کہ انتہائی مشکلات اور مصائب کے باوجود بہت ہی انجوائیفل اور بہت ہی پلیجریبل ټور تھا. غم لګ سفرک پکې راغی بیا هلته مش خو زه پرې نشم راتلی که نه او ما ته حاجي ولا هلته کې د بحرین کې زما یو ملګری و نو هغه راته ووي وایي تا هلته لاړ شه هغه هم راته ښکاري د دې ځای بینو دا جوړې اوس را راول دا زموږ ملګري دي سات گھنٹے تک. ہاں ہاں 5 سے 7 گھنٹے. 7 گھنٹے تو یہ ون سائڈ. ابھی گاڑی تیار ہے اور خوش قسمتی سے خوشی کی بات. نو د دې ویډیو په میډیم تلوا په دې غړغړ نیوزونو په جیو په روایه په ټولو خبرو وګره دا بعد اور کړه انت کې حاجی زرینو اب رات کے 10 بجے تھے اور ہم سہرے کے مقام پہ تھے. راستے میں ایک گاڑی خراب ہوئی تھی اور ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم 1 گھنٹے تک وہاں رک رہے. رات کو میرے سر پہ شدید درد تھا. میں نے ایک پیناڈال ٹیبلٹ استعمال کیا اور میں سو گیا. صبح میں اٹھ گیا اور پھر اپنی معزز میزبانوں کو الوداع کہہ کے میں اپنی طرف چل پڑا اور مدین پہنچ گیا. تو یہ تھا ہمارا چوکیل کا ایک زبردست ٹرپ اور یہ تھی ساری معلومات. اگرچہ بہت سے مشکلات تھے لیکن ٹرپ بہت زبردست رہا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.